زمین خاموش ہے، آسمان بھاری ہے، ہوا میں ایک سوال گونج رہا ہے، کیا انسان اپنی ہٹ دھرمی سے خود کو تباہ کر سکتا ہے؟ اور اگر عذاب آئے تو کیا کوئی بچ پائے گا؟ دور ایک بزرگ تنہا کھڑے ہیں، آنکھوں میں درد ہے، لبوں پر دعا ہے، اور سامنے ایک ایسی قوم جو ہنس رہی ہے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تاریخ کا سب سے بڑا سیلاب جنم لے رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام، اللہ کے برگزیدہ نبی، انسانیت کے پہلے رسولوں میں سے ایک، جنہیں ایک ایسی قوم کی طرف بھیجا گیا جو بتوں میں گم تھی، گمراہی میں ڈوبی تھی۔ نوح نے صرف پیغام دیا، اللہ کی وحدانیت کا، نجات کا، ہدایت کا، مگر ان کی قوم نے انکار کیا، تمسخر اڑایا، اور آخرکار عذاب کا راستہ خود چن لیا۔ یہ ہے حضرت نوح کی کشتی اور پانی کا واقعہ۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ انسانیت کی سب سے بڑی وارننگ ہے۔ قوم نوح صدیوں سے بتوں کو پوج رہی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ صرف نام نہیں تھے، یہ گمراہی کی زنجیریں تھیں۔ نوح دن رات پکارتے رہے، خاموشی میں، محفلوں میں، اکیلے، لوگوں کے بیچ، اے میری قوم، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ مگر جواب میں ہنسی ملی، تہمتیں ملی، اور کہا گیا، یہ تو بس ایک عام آدمی ہے، ہمیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ سال گزرتے گئے، نوح کی داڑھی سفید ہو گئی، مگر قوم کا دل سیاہ ہی رہا۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی۔ ہاں، 950 سال۔ کبھی نرم لہجے میں، کبھی تنبیہ کے ساتھ، کبھی امید کے ساتھ۔ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بارش دے گا، اولاد دے گا، مگر لوگ منہ موڑ لیتے، کان بند کر لیتے، کپڑے اوڑھ لیتے۔ وہ کہتے، ہم اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ نوح کی آنکھوں سے آنسو بہتے، مگر زبان پر بددعا نہیں، صرف دعا، اے میرے رب، میری قوم کو ہدایت دے دے۔ لیکن جب حد ہو گئی، جب ظلم بڑھ گیا، تو اللہ کا فیصلہ نازل ہوا۔ اللہ نے وحی کی، نوح ایک کشتی بناؤ، ہماری نگرانی میں، ہمارے حکم سے۔ ایک کشتی خشک زمین پر۔ لوگ ہنسنے لگے، طنز کرنے لگے۔ دیکھو، بوڑھا دیوانہ ہو گیا ہے، سمندر کے بغیر کشتی بنا رہا ہے۔ نوح علیہ السلام خاموش رہے، ہتھوڑا چلتا رہا، کیل لگتے رہے، لکڑی جڑتی رہی، ہر ضرب کے ساتھ ایک دعا، ایک امید اور ایک آنسو۔ وہ جانتے تھے یہ کشتی مذاق نہیں، یہ نجات ہے۔ نوح علیہ السلام نے آخری بار اعلان کیا، آؤ، اللہ کی طرف لوٹ آؤ، عذاب قریب ہے۔ کچھ مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، زیادہ تر ہنسے، کچھ نے پتھر مارے، کچھ نے دھمکایا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے بھی انکار کیا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، بچ جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام کی آواز کانپ گئی، آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا، مگر وہ نہ مانا، اور وقت ختم ہو گیا۔ اور پھر آسمان سے پانی برسنے لگا، زمین سے چشمے ابھل پڑے، ہر طرف پانی ہی پانی۔ نوح نے کشتی میں ایمان والوں کو سوار کیا، ہر جانور کا ایک جوڑا، اور دروازہ بند ہو گیا۔ پہاڑ غائب ہونے لگے، گھر بہہ گئے، لوگ چیختے رہے، مائیں بچوں کو پکارتیں، مگر کوئی نہ بچا۔ نوح کا بیٹا بھی موجوں میں گم ہو گیا۔ نوح کی آنکھوں سے آنسو بہے، مگر زبان پر شکوہ نہیں، صرف یہ کہا،
اے میرے رب تو سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ کشتی موجوں پر تیرتی رہی، دن، ہفتے، مہینے، پھر ایک دن پانی اترنے لگا، زمین سانس لینے لگی اور کشتی جوبی پہاڑ پر ٹھہر گئی۔ انسانیت کو نئی زندگی ملی۔ یہ واقعہ صرف ماضی نہیں، یہ آج بھی زندہ ہے۔ حضرت نوح ہمیں سکھاتے ہیں صبر، استقامت اور اللہ پر مکمل یقین۔ یہ کہ اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی، یہ کہ سچ تنہا بھی ہو تو سچ ہی رہتا ہے، اور یہ کہ اللہ کی نافرمانی تباہی لاتی ہے۔ آج بھی انسان وہی غلطی کر رہا ہے، غرور، انکار اور گناہ۔